دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، اور آج ایک بری کی حاضری کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو لونگ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے اندر ایک لونگ کی اور ایک گلاس پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مکمل ترکیب میں آپ کو ابھی سمجھانے لگا ہوں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی اس میں ڈر خوف والی بات نہیں ہے۔ اس عمل کو ایک ادنا سا بچہ بھی کر سکتا ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ تو دوستو، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور آپ جو ہے اس سے اسی طرح برابر فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور دوستو، دوسروں کو بھی ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو، میں آپ کو تاخیر نہ کرتے ہوئے آپ کو عمل کی مکمل ترکیب سمجھا دیتا ہوں کہ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور سارا طریقہ کار میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں عمل بالکل نہیں آئے گا۔ عمل پڑھنے میں بہت شارٹ ہے، 5 منٹ لگتے ہیں صرف۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، صرف 5 منٹ ہی اس عمل کو پڑھنے میں لگیں گے۔ بہت ہی شاندار لاجواب عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس کے لیے دوستو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے ایک کمرے کا انتظام کرنا ہے، اور کمرہ جو ہے آپ کا تنہا ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ نوچندی دنوں میں یعنی عروج ماہ میں آپ جمعرات کے دن سے اس عمل کو شروع کریں گے، اور اس کے لیے آپ نے ایک لونگ لے لینی ہے، لونگ جو کھانے میں استعمال کی جاتی ہے، اور ایک گلاس پانی، ٹھیک ہے دوستو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو اس سے پہلے کمرے میں اگر بتی وغیرہ سلگا لیں، اپنے کپڑوں پہ عطر وغیرہ لگا لیں۔ تو خوشبو کا استعمال آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اپنا حصار کریں، جو بھی آپ کا حصار آتا ہو تو وہ حصار آپ نے کر لینا ہے۔ اگر کوئی حصار آپ نے نہیں آتا تو پھر آپ ایک سادہ سا آسان سا حصار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آیت الکرسی 7 مرتبہ، چاروں قل 3 مرتبہ، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور اپنے جسم پر پھیر لیں۔ اپنے سینے پر دم کر لیں، یہ آپ کا جسمانی حصار ہو جائے گا، اور اس عمل کے لیے یہ حصار بھی کافی ہوگا۔ زیادہ لمبی چوڑی بحث میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب جب آپ عمل کریں گے تو قبلہ رخ ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور جو ہے لونگ اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ جب عمل کے لیے آپ بیٹھ جائیں تو اب آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ لونگ اٹھا کر آپ جو ہے پانی میں ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پانی میں ڈالنا اس طرح سے ہے کہ اس کا جو ڈنڈی والا سرا ہوتا ہے وہ نیچے رہے پانی میں، اور اس کا جو پھول ہوتا ہے وہ اوپر رہے۔ ڈالتے ٹائم آپ نے اسی انداز سے ڈالنا ہے، پھر چاہے وہ سیدھا کھڑا رہے یا پٹ ہو جائے یا نیچے پہنچ جائے تہ میں، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے جہاں رہے، لیکن جس وقت ڈالیں گے تو اس کو کھڑا ہی ڈالنا، پھول اس کا اوپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس ترتیب سے آپ نے وہ ڈالنا ہے۔ اب جب آپ اس کو ڈال چکے ہیں، اب آپ نے ایسا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے سورہ کوثر کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کا انداز یہ ہوگا کہ ایک سانس میں پوری سورت پڑھنی ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے جس میں لونگ ڈالی ہے آپ نے۔ دوسری بار پڑھیں گے، ایک ہی سانس میں پوری سورت پڑھنی ہے اور پانی پر دم کر دینا۔ اسی طریقے سے آپ نے 7 پھونک لگانی ہے اور 7 ہی بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اس پانی کو آپ نے ڈھک کے رکھ دینا ہے اور اپنا کمرہ لاک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جگہ آپ نے ایسی ہی انتخاب کرنی ہے کہ جہاں کوئی آئے جائے نہیں، 7 دن تک وہ بند رہے، آپ ہی اس میں آئے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو 7 دن تک برابر آپ اس طریقے سے عمل کرتے رہیں۔ 7 دن کے اندر اندر جو ہے
اس عمل کی تاثیر کا آپ اندازہ یہ لگائیں کہ جو 7 دن عمل ہوتے ہوتے وہ پانی بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر پانی ختم ہونے کو لگے، روز بروز پانی کم نظر آنے لگے، تو سمجھے عمل کارگر آپ کا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل کی کامیابی کی علامت ہے۔ تو اس طریقے سے آپ 7 دن تک عمل کریں، تو 7ویں دن جب آپ کا کام مکمل ہو جائے تو اس میں سے پھر آپ لونگ کو گلاس میں سے نکال لیں سوکھنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، اور لونگ نکالنے کے بعد آپ نے پھر اس کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد تنہا کمرے میں پہنچیں، اپنے اوپر عطر وغیرہ لگا لیں اور لونگ کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھیں، اور نفل جو ہے آپ نے پڑھنی ہے حاجت کی نیت سے، اور اس کے بعد دعا کریں کامیابی کی، ٹھیک ہے، حاضری کی۔ اور اس کے بعد پھر آپ لونگ سامنے رکھ کے کہیں کہ اے سورہ کوثر کی خادمہ، یہ عمل میں نے آپ کی حاضری کے لیے کیا ہے، آپ حاضر ہو جائیں۔ دعا آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے کہ اے سورہ کوثر کی خادمہ، کہ یہ عمل میں نے آپ کی حاضری کے لیے کیا ہے، آپ حاضر ہو جائیں۔ تو جب آپ اس طرح سے کہیں گے 2 سے 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ آپ اس طرح سے پکاریں گے تو وہ حاضر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جب حاضر ہو جائے تو پھر آپ اس سے قول و قرار کر لیں، جو بھی آپ نے شرائط رکھنے ہیں وہ شرائط رکھ لیں۔ اگر وہ شرائط رکھے تو آپ نے صرف ان شرطوں کو قبول کرنا ہے جس کو آپ نبھا سکتے ہیں، جن کو آپ نبھا نہیں سکتے اس پر آپ نے کبھی بھی حامی نہیں بھرنی، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر آپ اس سے جب وہ آپ کی بات کو مان لے تو اس سے آپ دوبارہ حاضری کا طریقہ پوچھ لیں، یا فی الفور کوئی آپ نے کام کرانا ہے تو اسی وقت بھی آپ کام کرا سکتے ہیں، اور اس کو کام کے لیے جاتے وقت اس سے پہلے آپ دوبارہ حاضری کا طریقہ پوچھ لیں، پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں، اپنی زندگی میں مزے لیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طریقے سے آپ جو ہے اپنا کام لے سکتے ہیں، کام کروا سکتے ہیں، آپ کا ہر کام کرے گی، اور کبھی آپ کے حکم کی روگردانی کبھی نہیں کرے گی، یہ شرطیہ بات ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، ایسے اعمال کرنے کے لیے روحانیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔